گھر میں بیماری پریشانی یہ بے روزگاری ہو تو آج کل عام طور پر یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ شاید کسی نے جادو کروا دیا ہے، لہذا بابا جی تعویذ دھاگے دینے والے سے رابطہ کیا جاتا ہے، بالفرض بابا جی بتا دیں کہ تمہارے قریبی رشتہ دار نے جادو کروایا ہے تو عموماً بہو یا بھابھی کی شامت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات بابا جی جادو کرنے والے یا والی کا نام کا پہلا حرف بلکہ نام ہی بتا دیتے ہیں، تب کبھی تو سوئیوں والا ماش کے آٹے کا پتلا یا تعویذ یہ گھر سے برآمد ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ایسے بابا جی پر اندھا بھروسہ کر کے پورے خاندان میں لڑائی جھگڑے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے بلا ثبوت شرعی صرف عاملوں اور باباؤں کے کہنے پر آ کر کسی نے کہا مثلا ہماری بھابھی جادو کراتی ہے تو یہ بہتان، گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اگر کسی نے چھپ کر واقعی جادو کروا بھی دیا ہو اور آپ کو یقینی طور پر پتا چل جائے تب بھی اس فرد کا جادو کے حوالے سے بلا مصلحت شرعی کسی سے تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے۔ اور یہ خیال رکھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی خیال کریں کہ عاملوں یا باباؤں کا بتانا یہ شرعی ثبوت نہیں کہلاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے اور حسن ظن، اچھا سوچنے کی عادت بنائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن ظن رکھنا، اچھا سوچنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک مومن کی جان و مال اور اسے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے۔ تو یہاں مفتی صاحب مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔